آپ ان سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کچھ ڈیلیور کر سکی کہ عوام کو؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں یا میں کسی سے یہاں سے پوچھوں کہ اتنے مرتبہ آپ نے ان سب کو الیکٹ کیا، اب آج آپ سب کیا توقع رکھتے ہیں ان سے؟ تو آپ سمجھتی ہیں میرا مطلب ہے آپ کے وہ سامنے فیلیور ہیں؟ آپ دیکھیں جیکب آباد دیکھیں، ابھی صرف اپنی نظریں گھمائیں اور دیکھیں اینڈ آف دا ڈے سیاست کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ آپ عوام میں جائیں اور اگر عوام آ کے ووٹ کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کا ایک فرض بنتا ہے کوشش کرنا، حق ہے کہ لوگ کرنے دیں، اور اگر لوگ نہیں چاہتے کسی کو لانا تو ووٹ نہ ڈالیں۔ میں تو صرف یہاں پہ جب بھی آتی ہوں یہی کہتی ہوں سب سے کہ آپ بار بار انہی لوگوں کو واپس لے کے آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں لے کے آتے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ایسے لوگوں کو بار بار ووٹ کیوں ڈالتے ہیں۔ اور لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے، جو میرا ایک تعلق ابھی سال ہی ہوا ہے، میں اتنا عرصہ نہیں ہوا مجھے سیاست میں، سال ہوا ہے، کہ زیادہ تر ووٹ خوف اور ڈر سے پڑتا ہے، لوگ دل سے نہیں ڈالتے ووٹ، ان لوگوں کو لوگ ڈالتے ہیں دہشت گردی کے خوف میں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا یہاں پہ جو حشر ہوگا نا، پھر ہمیں کون سنبھالے گا۔ آپ سمجھتی ہیں اس سے کوئی سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے نا، آپس میں لڑتے رہیں گے، لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، یہ تو ایک پرانی کہانی ہے، آگے بھی یہی سلسلہ چلے گا۔ 3 سالوں میں اب کبھی دوست بن گئے، کبھی لڑائی کر لی، ہم تو ابھی ہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو یہ ان کا ایک تماشا جو ہے یہ کب ختم ہوگا؟ اور بہت اچھا چیلنج کیا ہے، بہت اچھا چیلنج کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ میری ایک دلی خواہش پوچھیں تو میری تو ایک دلی خواہش ہے، کیونکہ میں عمران خان صاحب، مشرف صاحب دونوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ دونوں بہت انکرپٹیبل ہیں، یعنی کہ آپ ان کو خرید نہیں سکتے، وہ اپنے لوگوں کو بیچتے نہیں ہیں۔ میری دلی خواہش ہے اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک ساتھ اس ملک کو چلائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پھر نئی سیاسی نظام کا ایک آپ کو موقع ملتا ہے، وہ الجھ گئی ہیں یعنی کہ پھر دوسرے لوگوں نے ہمت کرنی ہے کہ جب یہ ایک وقت آیا ہے ہم پہ کہ کوئی تبدیلی اگر لانا چاہ رہے ہیں، پھر آپ انوالو ہوں بیچ میں، آپ کوشش کریں، آپ آئیں یہاں تک، پوچھیں کہ جی آپ کیا کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے کوئی اور آپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ جو لوگ، کیونکہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ سندھ کے حوالے سے یہ ہے، میں بہت پوچھا لوگوں میں کہا جی PPP کا بہت یہاں پہ ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، زیادہ تر لوگ اب کہتے ہیں کہ جی اسٹرانگ ہولڈ اس لیے رہا ہے اور آج ہے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے ان سے، لیکن اس لیے رہا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں نظر آتی۔ somebody has to start creating the option، تاکہ لوگوں کو بھی تو موقع ملے نا، کدھر جائیں وہ کہاں پہ جا کے الیکٹ کریں کسی کو as an option opposed to the people that have let them down so many times۔ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، امریکہ کی طرف سے ہمیں جو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی عنقریب کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ حفاظت سے چلتا رہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ وہ ہمارے اپنوں نے کی ہے۔ دیکھیں، باہر کا شخص صرف اس وقت آ سکتا ہے آپ کے ملک میں اگر آپ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ ہم نے زیادتی کی ہے، اگر ہم اپنے آپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں چھوڑ دیں، ایک ساتھ اکٹھے مل کے کہیں کہ جی ہم نے ایمانداری سے اس ملک کو چلانا ہے، تو باہر والے بندے کی مجال نہیں ہو سکتی وہ آ کے کچھ کرے اس ملک کو۔ آئی تھنک جتنے بھی ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں ان سب کو اب جانا چاہیے، لیکن دیکھیں بہت ہی ٹرکی چیز ہوتی ہے، بیٹھ کے آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ جج کر سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے عوام نے وہ ووٹ ڈالنا ہے، عوام نے کہنا ہے جی ہم اس شخص کو صدر بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے، ہم اس شخص کو وزیر بنانا چاہ رہے ہیں نہیں بنانا چاہ رہے، کیونکہ پبلک سروس جو ہوتی ہے وہ انسان کی خدمت ہوتی ہے، پبلک سروس۔ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو یہی نہیں سمجھ کہ جو ان کی طاقت کیا ہے، ان کی طاقت، ان کی ووٹ کی طاقت، جب ان کو سمجھ آئے گی یہ بات تو مجال ہے جو ایسے لوگ آ کے یہاں پہ حکمرانی کریں گے اس ملک میں۔ تو یہ تیسرے ڈوز پہ ہم جا رہے ہیں۔